السلام علیکم. میں لاہور میں یہاں ایک کام سے آیا تھا, تو یہاں یہ ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے برخوردار بھی ہیں, تو انہوں نے بھی ذکر کیا تو مجھے خیال آیا کہ ان سے کچھ سیکھا جائے. یہ کمپیوٹر سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ انہوں نے ایم فل کیا ہے, پہلے انجینئرنگ کی ہے کمپیوٹر سائنسز میں, اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہے بلاک چین اور جس سے ریلیٹڈ ہے کرپٹو کرنسی اور باقی ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ. تو اب وہ کرپٹو کرنسی ایسی ہے جو مجھے ساری زندگی کبھی سمجھ میں نہیں آئی. تو میرا اپنا بیٹا بھی کمپیوٹر سائنسز میں ہے, وہ بھی جونیئر ہے, اس نے مجھے کچھ سمجھایا, کچھ باتیں سمجھ میں آئیں, لیکن لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا. تو آپ نا آسان الفاظ میں ایک سادہ سا میرے جیسا جو ہے نا ان پڑھ آدمی, ان پڑھ ان دا سینس کہ آپ کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, تو اس کو سمجھائیے کہ یہ کیا چیز ہے. ضرور. السلام علیکم, میرا نام محمد شعیب ہے. میں نے ایم فل کمپیوٹر سائنسز کیا ہوا ہے اور میری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بلاک چین ڈیولپمنٹ, کرپٹو کرنسی ڈیولپمنٹ اس سے ریلیٹڈ ہیں. تو بس ذکر میں سر نے مجھے کہہ لیں کہ ریکویسٹ کی, یا میرے لیے باعث فخر ہوگا کہ میں ان کے سامنے اپنی ایکسپرٹیز کو ایکسپلین کروں اور لائک ان کی انفارمیشن میں اضافہ کر سکوں. یہ میرے لیے باعث فخر ہوگا. تو ابھی ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے بیسکلی ہم نے سمجھنا ہے کہ بلاک چین کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم ابھی انفارمیشن ریکارڈز ہیں ہمارے آل اوور دا ورلڈ, تو وہ ہوتا کیا کہ ہر کسی کا اپنا ایک سیپریٹ سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ اپنی انفارمیشن اسٹور کرتا ہے, اور وہ انفارمیشن اگر اس نے کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو اس کا ایک میتھڈ ہوگا جس کے ذریعے وہ شیئر ہوگی. ادروائز ہم ایک دوسرے کی انفارمیشن ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے. مثلاً کسی بینک کا اکاؤنٹ ہے, اس کے اکاؤنٹ میں میرے کتنے پیسے پڑے ہیں, آپ کے کتنے پیسے پڑے ہیں, سارے پڑے ہیں, لیکن کوئی بندہ اس کو نہیں دیکھ سکتا. صرف وہ ایک جس کو اتھارٹی ہے وہی اس کو دیکھ سکتا ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. ٹھیک ہے, تو نارملی ریکارڈ اس طریقے سے سیو ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. اس میں بینکنگ ریکارڈز آ جاتے ہیں, میڈیکل ریکارڈز آ جاتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے پیشنٹ کا ریکارڈ نہیں دیکھ سکتے. ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اچھا اسے یہ ڈیزیز تھا, اس کے یہ ڈیزیز ڈائگنوز ہوا ہے اور اس کے اگینسٹ سے یہ میڈیسن ملی ہے. تو سارے ریکارڈز یہ پرائیویٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اب یہ چیز آتی ہے کہ جو پرائیویٹ ریکارڈز ہیں ان میں فارج ہونے کا بھی اتنا خطرہ ہے کہ ایک چیز کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب اس کی ویلیوز کیا ہیں. تو کوئی بھی آ کے اگر اسے مینیپولیٹ کرتا ہے یا فارج کرتا ہے یا اس میں چینجز کرتا ہے تو ورلڈ وائڈ پتہ نہیں. جیسے کمپیوٹر یعنی بینک میں میرے پیسے ہیں اور وہ چونکہ صرف بینک والوں کو پتہ ہے, تو کسی بندے نے اس کو اندر ہیک کر لیا تو لوگوں کو لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی جو ہے وہاں سے نکل گیا. ایگزیکٹلی ایسے ہی. ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا, اب یہاں پہ آ جاتی ہے بلاک چین. بلاک چین بیسیکلی ہے کیا, یہ ایک پبلک لیجر ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈی سینٹرلائز ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہم انفارمیشن کو آل اوور دا ورلڈ اسپریڈ کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی پرسن وہ انفارمیشن ویریفائی بھی کر سکتا ہے, وہ ریڈ آؤٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری انفارمیشن ایک جگہ نہیں پڑی ہوگی, اس کی ملٹیپل کاپیز ہوں گی, اس کے کہہ لیں کہ ہیشز کریٹ ہو گئے, لائک اس کا مطلب ایک سگنیچر بناتے ہیں اس انفارمیشن کا جو کہ ورلڈ وائڈ ہم اسپریڈ کر دیتے ہیں اور پوری دنیا اسے ویریفائی کرتی ہے. اچھا, اور یہ کس قسم کی فیلڈز کے اندر یعنی ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے بلاک چین کو پریفر کیا جاتا ہے پرانے اس سے؟ ہاں, اب دیکھا جائے تو ورلڈ وائڈ جو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں ورلڈ وائڈ, وہ ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہیلتھ سسٹم کو اڈاپٹ کریں بلاک چین کے اوپر, تاکہ اب کسی بھی پرسن کا کوئی میڈیکل ریکارڈ ہے, کوئی بھی اس کے ڈائگنوسٹکس ہیں, ہمیں وہ ساتھ لے کے نہ گھومنا پڑے. کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو وہ ریکارڈز اس تک پہنچانے نہ پڑے, وہ خود سارا کچھ دیکھ سکے. ٹھیک ہے, ہمارے ریکارڈز آن لائن پڑے ہوں جو نہ کہ کوئی چینج کر سکے, اور وہ پبلکلی ہر کسی کے پاس اویلیبل ہو. سب سے زیادہ کام اس ٹائم جو ٹرائی کر رہے ہیں نا, وہ ہیلتھ سسٹم کو بلاک چین پہ لانے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں. سیکنڈ چیز آتی ہے ہمارے بینکنگ سسٹم. ٹھیک ہے, اس کی ٹرائی کی جا رہی ہے کہ وہ ہم کسی طرح بلاک چین پہ لیں. اس کے لیے پھر ہے کیونکہ بینک جس طرح بینکس میں ہماری کرنسیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آبویسلی جب ہم اپنا بینکنگ سسٹم بلاک چین پہ لے کے آئیں گے تو ہمیں وہاں بھی کرنسیز کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے پھر کرپٹو کرنسیز کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہر کنٹری اپنی کرپٹو کرنسی کریٹ کرتا ہے, اسی طرح یہاں پہ اس چیز کو ایوالو کر دیا گیا. میری انفارمیشن ہے, میں اپنی کرپٹو کرنسی کریٹ کر سکتا ہوں. اچھا, ایک منٹ مجھے بتائیں, سوری یہ ہے ایک نوٹ 500 روپے کا. ایگزیکٹلی, اس کے اوپر لکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک دولت پاکستان, اگر کوئی اس کو کاغذ دے گا تو وہ اس کو 500 روپے دے گا. یہ 500 روپیہ نہیں ہے,
یہ صرف ایک طرح کا پرویسری نوٹ ہے, ایک گارنٹی دی گئی ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگا تو اسٹیٹ بینک اس کو 500 روپے دے گا, یا میں جس دکاندار کے پاس جا رہا ہوں وہ اس اسٹیٹ بینک کی گارنٹی کو مانتے ہوئے اس کے بدلے میں 500 روپے کے ساتھ میری سودا کر کے دے سکتا ہے. اچھا, یہ میں نے کمایا ہے, فرض کریں ایک مریض سے فیس لی ہے, میں ڈاکٹر ہوں نا, وہ میں نے وہاں سے محنت کی, یا کسی نے جیسے یہ بسکٹ ہیں, اب بیکری والے نے بسکٹ بنائے ہیں تو اس نے 500 روپے لے لیے ہیں, یہ 500 اس کے پاس آ گئے. اچھا, کرپٹو کرنسی کیسے بنتی ہے, کون بناتا ہے, اس کا گارنٹر کون ہوتا ہے, اور وہ اگر وہ کمانی ہے تو میں کیسے کماؤں گا؟ ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جس طرح ہماری کرنسیز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے کہ ایک بینک ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے سارے ایسٹس کا ریکارڈ رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا کسی کے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے, کس کرنسی میں بیلنس ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو اس میں اس چیز کو ختم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو والٹس ہیں نا, پوری دنیا کے والٹس وہ پبلک ہیں, میں کسی کا بھی والٹ دیکھ سکتا ہوں اس میں کتنے پیسے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے فرض کریں میرا حبیب بینک میں اکاؤنٹ ہے, اس میں فرض کریں 10 لاکھ پڑا ہوا ہے, اگر یہ بلاک چین میں کنورٹ ہو جائے گا تو میرے 10 لاکھ کے ایکولنٹ جو کرپٹو کرنسی ہے وہ بینک کریٹ کر لے گی, ایسے یہ بات ہے یا نہیں؟ ایسے نہیں, وہ بینک نہیں کریٹ کرے گا. اچھا, اب بینکنگ ختم ہو جائے گی. نہیں, اچھا نہیں, تو میں اب جب پیسے دوں گا تو میں تو 10 لاکھ روپے یوں دے دوں گا یا نہیں؟ ہاں جی. اب دیکھیں نا, جس طرح بینکنگ کیا ہے کہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے, میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں تو ہوگا کیا کہ میں اپنے بینک سے اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے, اپنے بینک سے میں اپنے اکاؤنٹ سے آپ کو ٹرانسفر کروں گا, ٹھیک ہے, جو میرا اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ میرا بینک ہے. ایسے ہی کرپٹو کرنسی میں اس چیز کو ختم کر دیا, کیونکہ اب سب کچھ پبلک ہے تو بینک کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرا اکاؤنٹ میرے پاس ہی ہوگا, میں نے آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے میں اپنے اکاؤنٹ سے آپ کو کر دوں گا, میرا ایک والٹ ہوگا, جس طرح آپ کے پاس یہ والٹ ہے نا, تو کرنسی آپ کی ساری اس میں ہوگی. تو ایک کمپیوٹرائزڈ یعنی ایک سافٹ ویئر ہوگا جس میں میرے پاس جتنی میری فارچون ہے, جتنی میری ایسٹ ہے وہ اس کے اندر پڑے ہوئے, اس کے اندر پڑا. اچھا, وہ جو اس کا نام کرپٹو کرنسی ہے. ہاں جی. اچھا, اب یہ کس کی اجازت سے قائم ہوا ہے؟ اس کو انگلینڈ والا کیوں مانے گا, اور امریکہ والا کیوں مانے گا, اور پاکستان کا جو آڑتی ہے جس نے سودا کرنا ہے وہ کیوں مانے گا؟ اب اس میں سوری میری اگنورنس کا, میں بالکل جاننے والے سوال کر رہا ہوں. بالکل نہیں, بالکل آپ کا سوال بڑا ٹیکنیکل ہے, بالکل کور میں یہی سوال بنتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ والا کیوں مانے گا, ٹھیک ہے, یا کینیڈا والا کیوں مانے گا, یا ہمارا آڑتی کیوں مانے گا. اب آج کل میں ہم نے اگر امریکہ میں ٹرانزیکشن کرنی ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے, ہم نے اپنی جو پاکستانی روپی ہے اسے ہم US ڈالر میں کنورٹ کریں گے, ٹھیک ہے. پھر وہ US ڈالر کیونکہ امریکہ کا آتھورائز ایک جو کرنسی ہے, تو وہ آتھورائز کرنسی دیکھے گا کہ اچھا ان کے پاس US ڈالر ہے, ہاں اب میں ان کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ چیز بلاک چین میں ختم ہوگی, کرپٹو کرنسیز میں یہ چیز ہی ختم کر دی. لہٰذا میں اب نہ مجھے روپوں کی ضرورت ہے, نہ مجھے پاؤنڈوں کی ضرورت ہے, میں نے کرپٹو کرنسی رکھ لی ہے, ہاں جی, اور میں اب کرپٹو کرنسی میں کروں گا. اچھا, اب میرے پاس وہ کرپٹو کرنسی آئے گی کہاں سے؟ اچھا, اس میں ہوتا ہے یا یہ ایک کانسیپٹ ہی ہے صرف جن کو میں روپیوں سے خریدوں گا یا ڈالروں سے خریدوں گا؟ بیسیکلی اگر ہم بالکل اس کی باٹم لائن کی بات کریں نا, تو کرپٹو کرنسی کیا ہے کہ جس طرح پروف ہے, ٹھیک ہے, میں نے 1000 بندوں کو اپنا گواہ بنا لیا, 1000 بندوں سے آپ پوچھیں گے نا, وہ کہے گا کہ ہاں جی اس کے پاس 100 روپے ہے. یہ بھی یہی ہے نا؟ ہاں جی, یہ بھی ایکچولی آپ کو ایک نوٹ دینا پڑے گا, لیکن وہ ایک الیکٹرانک نوٹ ہے. ہاں جی, وہ اچھا, لہٰذا میں نے فرض کرو کرپٹو کرنسی حاصل کرنی ہے اور اپنے والٹ میں رکھنی ہے, تو میں ان روپیوں سے خرید سکتا ہوں؟ بالکل خرید سکتے ہیں. بیسیکلی میں اب نا پیورلی ہم کرپٹو کرنسی کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب اس میں یہ چیز ہے کہ کوئی بھی پرسن اپنی کرپٹو کرنسی بنا سکتا ہے, میں بھی بنا سکتا ہوں, آپ بھی بنا سکتے ہیں, یہ بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں اب یہ چیز ختم ہوگی کہ کوئی گورنمنٹ آئے گی, وہ اپنا بینکنگ سسٹم انٹروڈیوس کروائے گی, اور وہ بینک جو ہے وہ کرنسی ریلیز کرے گا. ایسا نہیں ہے, میں خود ہی اپنا بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ میں نے ایک کرنسی بنائی ہے, اب اس کی ویلیو مطلب اس کے لیے ایک پروگرام لکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے کہ جی میں یہ پروگرام لکھوں گا تو وہ پروگرام میرے لیے کرپٹو کرنسی کنورٹ کر دے گا. میں اس میں بتا دوں گا کہ جو میں نے, یعنی آپ ایک کمپیوٹر لیں گے, آپ اس کمپیوٹر پہ ایک سافٹ ویئر میں ایک پروگرام لکھیں گے. ہاں جی, بالکل, وہ کسی لینگویج میں ہوگا. ہاں جی, اسے ہم سوری میں نے بات کر رہا ہوں, اس پروگرام کا جو ایک اسٹینڈرڈ ٹرم ہے نا, وہ ہے اسمارٹ کانٹریکٹس. اچھا, وہ ایک پروگرام آپ لکھیں گے, وہ ظاہر کمپیوٹر والا ہی لکھ سکتا ہے, تو سرجن تو کرپٹو کرنسی نہیں بنا سکتا.
بیسیکلی آپ کو obviously کیونکہ وہ کمپیوٹر ایکسپرٹیز چاہیے. اچھا اس نے پروگرام لکھ دیا. ہاں جی. اچھا پروگرام لکھنے کے بعد اب کمپیوٹر کرنسی بنانی شروع کر دے گا, یعنی آپ کا ایک سارٹ. اچھا تو میرا مطلب ہے اس سے پورے معاشرے کے اندر ایک بڑی وہ تو نہیں آ جائے گی, ایک امبیلنس تو نہیں آ جائے گا. جیسے اب آپ کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہیں, آپ نے شام کو کروڑ روپے بنا لیا, تو کروڑ روپے بنا کے کیا آپ نے, محنت کیسے, پیسہ نکلا کیسے؟ ایگزیکٹلی. اب دیکھیں ہوتا کیا کہ سپوز میں نے بیسیکلی جب وہ پروگرام لکھتے ہیں نا, اس میں میں 3 سے 4 چیزیں جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ بتاتا ہوں. میں آپ کے یہاں لگا دیتا. شور جی. اس میں بتاتا ہوں کہ میری کرنسی کا نام کیا ہوگا, اس کا سمبل کیا ہوگا. جیسے پاکستانی روپی کا PKR ہے, ٹھیک ہے, اس کی اماؤنٹ کتنی ہوگی. لائک ابھی ہم جو کوئی بھی کنٹری ہے وہ جو کرنسی پرنٹ کرتا ہے وہ گولڈ ریزروائرز کی بیس پہ کرتا ہے. ہاں جیسے کہ اگر پاکستان نے نوٹس چھاپنے ہیں تو اتنا پاکستان کے خزانے کے اندر ہونا چاہیے گولڈ. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن اگر فرض کریں ایسے ہیرا پھیری میں خالی نوٹ چھاپ دیے جائیں تو اس سے پھر افراط زر ہو جاتا ہے اور مہنگائی آ جاتی ہے. بالکل بالکل. تو اب اس میں کیا ہے کہ میں نے بتا دیا کہ جی یہ میں نے کرپٹو کرنسی بنانی, اس کا نیم یہ ہوگا, اس کا کوڈ یہ ہوگا اور اس کی اماؤنٹ یہ ہوگی. وہ کس کو بتانا پڑے گا؟ یہ وہ میں نے سافٹ ویئر میں بتا دینا, وہ پوری ورلڈ وائڈ پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک نیو کرنسی کا جو کوئی بھی نہیں اپنی کرنسی بنا سکتا. کوئی بھی بنا سکتا. اچھا اب جب آپ بنا رہے ہیں, فرض کریں مطلب 100 روپے بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے, مطلب کہنے کا مطلب ہے اس میں آپ نے پروگرام لکھنا ہے اور اسے پبلش کرنا ہے, پھر آپ کا وہ 100 روپیہ بن جائے گا. اگر آپ نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی اس میں اس میں کہ جی میری اس کرنسی کی میکسیمم سپلائی جو ہے وہ 100 روپے ہوگی. نہیں لیکن وہ 100 روپے آخر آیا کہاں سے؟ جیسے میں نے تو یہ بسکٹ والے نے بسکٹ بنائے, ہاں جی, تو اس کی وجہ سے اس میں آٹا ڈالا, اس نے بسکٹ یہ ڈالے, وہ یہ چیزیں ڈالی, تو اس کی اس میں میں بیسیکلی منٹ, اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے منٹنگ کی, جیسے وہ تو میں نے وہ 100 روپے منٹنگ کہتے ہیں. ہاں جی, میں نے 100 روپے منٹ کر دیا, میں نے خود ہی منٹ کر دیا. نہیں بنا تو لیا تو, لیکن اس سے تو ہر بندہ بنا کے تو ایگزیکٹلی. ہم اب اسی کی طرف آئیں گے کہ اب وہ ہر بندہ بناتا ہے, ٹھیک ہے. میں چاہوں دن میں 10 کرنسیز بنا دوں, بٹ آبویسلی میں بنا رہا ہوں, اس کی مجھے ویلیو کریٹ کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. اس کے ہوتے ہیں 2 طریقے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایکسچینج میں جا کے نا, اسے کہتے ہیں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لیکوڈیٹی کی, ٹھیک ہے. اس میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اب جس طرح دیکھیں ہر ایک بلاک چینز جو ہے نا ڈفرینٹ پرووائڈر ہیں اس کے, ٹھیک ہے. جس طرح بائنینس بلاک چین ایک یوز ہوتی ہے, ایتھیریم بلاک چین ہے. وہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہر کسی نے اپنا اپنا ڈیٹا اسٹوریج دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنی بلاک چین کا ایک اسٹینڈرڈ کرنسی بنائی ہے. جو وہ بلاک چین پرووائڈر ہے نا, جو ڈیٹا اسٹوریج کی فیسلٹی دے رہے ہیں, انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ کرنسی بنائی ہے, ٹھیک ہے. جیسے جس طرح ورلڈ وائڈ اسٹینڈرڈ USD ہے, اس میں USDT اس کا نام ہوگا, ٹھیک ہے. BUSD نام ہوگا. جیسے بائنینس والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, BUSD نام دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے بائنینس USD. وہ نیئرلی ایکول ہوگا. انہوں نے کیا کیا کہ ویلیو سیٹ کر دی $1 کے ایکول ہوگا. اچھا میں سمجھ گیا. جو آپ کرنسی بنا دیں گے وہ کرنسی ایکولنٹ ہوگی کسی ایک اسٹینڈرڈ کے, ہمیں روپوں میں سمجھ آتی تو وہ US ڈالروں کی ہوں گی. ہاں جی. اور جو بنانے والے کے پاس تو وہ پڑی ہوگی, لیکن بنانے والے سے جو لے گا وہ US ڈالر میں لے گا. سارٹ آف ایسا ہی ہے, سارٹ آف ایسا ہی. اب دیکھیں نا, اب اچھا باقی مجھے سارا سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک ٹرانزیکشن کرنے کے لیے ایک مین ہے. ہاں جی. اچھا لہٰذا یہ ہے کہ میں نے جب یہ جو سامنے دودھ والے کی دکان ہے, اس سے دودھ والے سے جب دودھ لینا ہے تو کیا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اس کو میں اس میں کرپٹو کرنسی میں پے کروں؟ بالکل آ سکتا ہے. اب ایک اچھا اب اس کے پاس میں نے یوں کر کے اپنے فون سے کر دیا, یہ اس نے کنڈی کھڑکا کے مجھے 4 کلو دودھ دے دیا. ایگزیکٹلی. اچھا اب جب اس کے پاس کرپٹو کرنسی آ گئی تو اس نے اسی کرپٹو کرنسی کے ذریعے ٹیکسی والے کو کرایہ دے دیا, بچے کی فیس دے دی. ایگزیکٹلی. اچھا تو اس میں حکومتیں کہاں گئیں؟ وزارت خزانہ. اسی لیے تو کنٹریز ڈر رہے ہیں نا, وہ نہیں لانا چاہ رہے اسے. وزارت خزانہ ختم ہو جائے گی, بینکنگ سسٹم ختم ہو جائے گا, جو ایک گورنمنٹ کا کنٹرول ہے کسی کرنسی پہ وہ ختم ہو جائے گا. تو اور لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک آدمی تو مزدور کر کے بیچارہ محنتیں کر رہا ہے, ایک بندہ جیسے آپ جیسا ذہین آدمی وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے روز پروگرام لکھ کے کروڑوں روپے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. اب اس میں آتی ہے سیکیورٹی اور ویلیوز, وہ ہمیں خود بنانی پڑتی ہے. دیکھو بیٹا, پیسہ جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے نا, یا کچھ سروس پرووائڈ کرنی پڑتی ہے, یا کچھ کرنی پڑتی ہے. تو وہ جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے, یعنی جس سے پیسہ بنتا ہے؟
ٹھیک ہے. پیسہ بننے والا کام یہ ہے کہ میں نے سافٹ ویئر لکھنا ہے, اسے پبلش کرنا ہے, پیسہ بن جانا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پیسہ کیا ہے کہ اس کی ابھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا ابھی اس کی کوئی ویلیو نہیں, آپ نے بنایا ہے ابھی, آپ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے بنا دیا کہ جی میرے نام کی کرنسی ہے, اس کی میکسیمم سپلائی ہے جی 1 ملین. جس طرح مطلب میکسیمم سپلائی اس طرح ایکسپلین کریں گے کہ اگر پاکستان کی روپے کی میکسیمم سپلائی کرنی ہے تو اس ٹائم کیا ہوگا کہ پاکستان میں صرف 1 ملین روپی ہے جو کہ لوگ سرکولیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ میکسیمم سپلائی والی کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, میں نے اب اس کرنسی کی میکسیمم سپلائی سیٹ کر دی. اب یہ کیا ہے کہ ایک ورلڈ وائڈ ایک نان چیز آ گئی کہ جی یہ کرنسی بنی ہے اور اس کی یہ سپلائی ہے, بٹ ابھی اس کی ویلیو نہیں ہے کوئی بھی. اب ویلیوز 2 طرح سے بن سکتی ہیں. اس میں اب یہ کہ جس طرح ایتھیریم بلاک چین ہے, انہوں نے کیا کیا ہوا, جنہوں نے بلاک چین بنائی ہے نا, جو سروس دے رہے ہیں کہ بھائی ہماری بلاک چین پہ آ کے آپ اپنا ڈیٹا اسٹور کروائیں, انہوں نے ایک بیس کرنسی بھی بنائی ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے, اب ہوگا کیا کہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں کسی ایکسچینج پہ گیا ہوں, میں نے ادھر سے جو اس ایتھیریم کی بیس کرنسی ہے وہ ڈپازٹ کی, اور ادھر سے میں نے اپنے ٹوکن ڈپازٹ کر دی. اسے کہتے ہیں لیکوڈیٹی ایڈ کرنا. میں نے کیا کیا کہ میں نے اس میں کہہ لیں کہ 1 ملین USDT ڈراپ کر دیے اور 10 ملین اپنے ٹوکن جو اپنی کرنسی میں نے بنائی. اب ہوا کہ 1 ملین USDT ہے اور 10 ملین میری کرنسی ہے, تو اٹ مینس کہ 1 USDT کی میرے 10 ٹوکن ملیں گے. ٹھیک ہے, میرے 10 ٹوکن جیسے 185 روپے کے اوپر $1 ملتا ہے. $1. مجھے ابھی تک یہی سمجھ میں آیا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی کرنسی یہ کاغذوں کے نوٹوں کی شکل میں ہے, یا پاؤنڈز ہیں یا یوروز ہیں, اس طریقے سے ایک سافٹ ویئر کی کرنسی بن گئی. بالکل ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کا نام کرپٹو کرنسی ہے. جب آپ کرپٹو کرنسی خریدتے ہیں, جو جیسے لوگ انہوں نے خریدی ہے وہ پیسوں سے ہی خریدی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا وہ لیکن آلریڈی کیسے بنی ہے وہ مجھے 100% سمجھ میں نہیں آیا, لیکن بہرحال کوئی طریقہ ہوگا جس سے بنی ہے, اور اس کے بننے میں بھی ظاہر ہے کچھ ایسا چیز ہوگی کہ ہر بندہ ایک خاص لمٹ زیادہ نہیں بنا سکتا ہوگا, یا یہ کرتا ہوگا. دیکھیں نا, جب میں نے اس کی ویلیو ایڈ کرنی ہے تو میرے پاس کیا ہے کہ 1 ملین USDT ہونا چاہیے. 1 ملین USDT کے لیے مجھے اس جو بلاک چین والوں سے پرچیز کرنے پڑے, وہ پیسوں سے پرچیز کریں, وہ پیسوں سے پرچیز کریں. اوکے سمجھ گیا. یعنی آپ نے ایک کمہار نے گھڑے بنائے ہیں, مگر گھڑوں کو بازار میں بیچنے کے لیے یعنی وہ ایک دکان کی ضرورت والی دکان کی ضرورت ہے, ایک مارکیٹ, اور اس مارکیٹ کے اتنے پیسے دے کے وہ گھڑوں میں بیچنے کی اجازت دے گا. تو بنا لینے کا مطلب نہیں کہ آج شام کو بیٹھو تو سویرے 2 کروڑ شعیب کو لونا. نہیں, ان کی ویلیو میں سمجھ میں آ گیا. اچھا میں نا بات لمبی ہو گئی ہے, میں اس کو نا جو سمجھاؤں نا ایک لیمین میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اب چونکہ گلوبل ولیج بن رہی ہے, لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ بھی ڈالر میں تیل لیا جائے, روبل میں لیا جائے, فلانے میں لیا جائے, کس جگہ پہ کیا ہونا ہے. چائنا نے اپنی, تو انہوں نے ایک کرنسی بنا دی ہے. اچھا یہ جو کرنسی کا کانسیپٹ ہے یہ کسی ایک بندے کا کانسیپٹ ہے نا, کسی بندے نہیں سوچا ہوگا یہ. ہاں جی, مطلب جنہوں نے بلاک چین انٹروڈیوس کروائی یا بٹ کوائن انٹروڈیوس کروایا. اچھا انہوں نے کیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, میں بٹ کوائن خریدنا چاہتا ہوں ابھی, ہاں جی, تو کیا یہ حلال جائز مطلب ہے لیگل کام ہے؟ جو حلال تو نہیں کہتے ہیں وہ تو خیر لیگل کام ہے کہ نہیں؟ اچھا اس میں کچھ کنٹریز جو ہے نا وہ اسے سپورٹ نہیں کر رہے, جیسے پاکستان جو ہے نا, میں شاید یہی کہوں گا کہ انفارچونیٹلی اسے اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ نہیں کر رہے, لیکن میں پاکستان میں رہتا ہوا بھی تو بٹ کوائن لے سکتا ہوں نا, کیونکہ کوئی باؤنڈری تو ہے کوئی نہیں. ہاں جی, یعنی میں نے اس کے موبائل پہ اپنے آج بٹ کوائن کا ریٹ اتنا ہے تو میں نے 2 کوائن لے لیے. ہاں جی, تو میرے پاس آ گئے وہ. اب ہوگا یہ کہ آپ وہ پرچیز کیسے کریں گے, کیونکہ ابھی تو آپ نے ہاں مطلب ہے بھائی سوری, اب جب میں نے بٹ کوائن پرچیز کرنے آنا تو میں نے انہیں پیسے دینے ہیں. ہاں تو پیسے کیسے بھجوائیں گے؟ اب پاکستان میں تو یہ لیگل ہے, سو کوئی بھی بینک یہ کام نہیں کرے گا. چلو بس ٹھیک ہے, وہ تو نہیں. جب فرض کریں میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, ہاں ادھر کچھ لیگلائز ہیں, تو میں اپنے بینک اکاؤنٹ سے ہی انہیں بٹ کوائن والوں کو, اور میں بتا دوں گا کہ یہ میرے پیسے ہیں, یہ اب میرے کا میں نے ٹیکس دیا ہوا ہے, یہ بینکنگ, تو آپ بینکنگ چینل سے ہی پے کر سکتے ہیں. ہاں جی, ہنڈی سے نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, بوریاں پکڑ کے نہیں کہ چلو یعنی بٹوے پا کے لے گئے. نہیں, آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ پرچیز کرنا. پاکستان میں اس کے صحیح غلط ہونے کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوا. ایگزیکٹلی, اگر پاکستان اڈاپٹ کر لے تو یہ بالکل ایسے ہی بالکل لیگل کام ہو جائے گا. تو آپ یہاں سے پیسے بینکنگ سے بھیجیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں. اچھا لیکن ایک بات ہے, اب جو میں ڈالر باہر سے منگواتا ہوں وہ تھرو بینکنگ چینل آتے ہیں تو پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. ہاں جی, اب جب یہ بٹ کوائن میرے پاس آئیں گے تو پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
کیونکہ وہ ڈائریکٹلی میرے والیٹ میں آئیں گے. اچھا تو اس میں تو پھر ٹیکسنگ کا نظام سارا فیل ہو جائے گا. ٹیکس اس میں جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب یہی ہے نا کہ ٹیکسنگ کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر برطانیہ تو چلتا ہی اسی کے اوپر, امریکہ چلتا ہی ٹیکس کے اوپر. اب اس میں بیسیکلی یہ ہے نا کہ وہ کیونکہ سارا کوئی ڈیسینٹرلائز کر رہا ہے. میں اب کمائی جا رہا ہوں, فرض کریں میں اب ڈاکٹر ہوں نا, اور میں جتنے میرے مریض ہوتے ہیں ہم پرچی کاٹ کے دیتے ہیں, اور ٹیکس والے ہم سے پیسے وہ اتنا ٹیکس ایڈوانس وہ دے دیتے ہیں. اب یہ میں جب بٹ کوائن پہ مریض آئے گا مجھ سے, وہ مجھے فیس جو ہے بٹ کوائن پہ دے دے گا, سرجن فیس بٹ کوائن دے دے گا, اور میں فارمیسی والوں کو بھی بٹ کوائن پہ دے دوں گا, ہسپتال کی شیٹوں کے پیسے اس پہ دے دوں گا, تو گورنمنٹ تو رہی نہیں بیچ میں. تو یہی تو اس ٹائم ڈر ہے سب کو کہ جو ایک گورنمنٹ ہے نا, ابھی گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ وہ کرنسی کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں پھر جن ملک, امریکہ میں ہے بٹ کوائن؟ بالکل ہے. تو وہ پھر کیسے کر, امریکہ تو ٹیکس سسٹم ابھی دیکھیں نا آہستہ آہستہ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو. وہ بہت سارے اسی وجہ سے فوراً نہیں کر رہے کہ ہمارا ٹیکس سسٹم ختم ہو جائے گا. جو ایک کنٹری کا ہولڈ ہوتا ہے نا اپنے کنٹری کے اندر چلنے والی کرنسی پہ, وہ ہولڈ ختم ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ حکومتیں ہمیں فضول ہی ہوگی, الیکشن لڑے گا ہی کوئی نہیں. بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں. اللہ کرے پاکستان میں تو جلدی ہو تاکہ لوگوں کا یہ کیس ختم کر کے دفاع کرو جی, کیوں بڑھنا ہے وزیر, کنٹرول تو ہے کوئی نہیں. ہاں اس میں سب سے بڑا جو اس کا ایج ہے نا وہ یہ ہے کہ میری انفارمیشن پہ میرا کنٹرول ہے. ہاں لیکن ابھی بہرحال بہت سی باتیں سمجھنے والی ہیں, لیکن شاید تھینک یو ویری مچ, ایک تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں آیا. لیکن ایک بات میسج ضرور ہے کہ جو والدین ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ والا نا کہ ڈنڈا پکڑ کے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, میں نے اس کو نمبر لینے ہیں, اس کے 7 اسٹریٹس لینے ہیں, یعنی ڈاکٹر بننا ہے, اس نے انجینئر بننا ہے. اب اس طرح کے نا خیالات اپنے ذہن سے نکال کے آئندہ آنے والی نسلوں کا پیسے کمانے کا اور کیریئر کے ساتھ پیسے سے تعلق کا پورا ریلیشن شپ چینج ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد پیسے کمانے کے لیے اس طرح کی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی جس طرح کی اکیڈیمک محنت ہم نے کی ہے, جیسے میں ابھی تک کر رہا ہوں. مطلب صاحب اچھا بچہ ہے, تم نے جو بتاؤ سارے یاد کرنے ہیں, تم نے رات تک وہ سارا کرنا ہے. اب وہ پیسے کی ٹرانزیکشن کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے, اور اپنے بچوں کو نئے کیریئرز کے لیے کرنا. اور یہ جو میں نے پچھلی ویڈیو بھی عرض کیا تھا کہ میں آج کل وہ پڑھ رہا ہوں یووال ہرارے کی کتابیں, تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس وقت بچوں کو یعنی میتھمیٹکس اور سائنس اور فزکس اور یہ سب کچھ تو بتانا ہی بتانا ہے. اس کے علاوہ جو مین چیز بچوں کو پڑھانے کی ہے نا وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس, مصیبت کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ایگزیکٹلی ایڈورس حالات میں کیا کرنا ہے, ریلیشن شپ کو کیسے مینٹین کرنا ہے, یہ والے سب فلاسفی کیا ہوتی ہے, یہ والے سبجیکٹ پڑھانے والے ہیں بچوں کے. اب مہربانی کر کے وہ جو ٹیکنیشینوں والے مقصد ہے نا کہ اگر تم ڈاکٹر نہ بنے تو پھر میری ساری زندگی کی محنت خراب ہو جائے گی, اب یہ ہمیں تھوڑا سا ساروں کو ریفریز کرنا پڑے گا. ہاں جی بالکل. تھینک یو شعیب, جزاک اللہ, گاڈ بلیس یو, تھینک یو.